صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا علم نحو کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم آپ کو آج بیان کریں گے کہ علم نحو کا تعارف، علم نحو کی اہمیت اور اس کی تدوین کا آغاز کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا بنے اور اس علم کے جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس میں آغاز کے اندر بڑا کام کیا، بالخصوص پہلی 4 صدیوں کے اندر، ان کا تعارف بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے اور ترتیب بھی اس میں بیان کریں گے، کون کے ایسے امام پہلے ہیں، کون سے امام بعد میں ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو علم نحو کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کے لغوی معنی جو کتابوں کے اندر لکھے ہیں ان میں 4 نمایاں ہیں۔ ایک ہے نحو کا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور دوسرا اس کا معنی جہت، تیسرا اس کا معنی مثل، اور چوتھا اس کا معنی نو بھی کتابوں کے اندر آیا ہے۔ تو یہ تو تھا اس نحو کا لغوی معنی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف۔ اصطلاحی معنی سے مراد وہ علم ہے کہ جس میں ایسے اصول بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے آپ کلمات کے آخر کے احوال اور ان میں ترکیب معلوم ہو۔ اصل میں ایک ہوتا ہے کہ تعریف کو رٹا لگانا اور ایک ہوتا ہے سمجھنا۔ تعریف میں پہچان، یعنی آپ کو اس علم کی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ اصل میں بیسیکلی تو علم نحو کا جو سبب بنا وہ تھا اعراب میں غلطی۔ تو اس کا مقصد بھی درست اعراب لگانا ہے کہ آدمی اعراب لگاتے ہوئے اس میں غلطی نہ کرے اور ترکیب کرتے۔ ترکیب کا مطلب کیا ہے کہ کلمات کا آپس میں ربط، آپس میں تعلق، کہ ایک کلمے کا دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپس میں مبتدا خبر ہیں، آپس میں معصوف صفت ہیں، آپس میں فعل اور فاعل ہیں، آپس میں اگر مرکبات ہیں تو ان دونوں مرکبات کا آپس میں کیا تعلق ہے، وہ ایک مبتدا خبر ہیں یا معصوف صفت ہے یا مبدل بدل ہیں۔ اسی طرح اگر وہ جملہ ہے تو وہ جملہ 2 جملوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ دوسرے جملے کی تفسیر کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اس طرح 2 چیزیں اس میں نمایاں ہیں علم نحو کے اندر۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کو علم نحو کا ایسا تعارف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چائے بیچنے والا بھی پوچھے کہ علم نحو کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو اتنی ایزی اور آسان انداز میں بتا سکیں کہ اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک تعریف یاد کی اور جو ہی وہ پیپر کی تاریخ گزری تو اس کے بعد وہ تعریف جو ہے وہ طلبہ کے ذہن سے نسیہ منسیہ ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کا رٹا ہوتا ہے، اس کا مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی تعریف یاد کرنی، اس کے مفہوم آپ ذہن میں بٹھائیں، الفاظ کا لبادہ بھلے آپ اپنا پہنا دیں، اس میں کوئی عرض نہیں۔ جیسے فقہ کی تعریف طلبہ کرام یاد کرتے ہیں، احکام شرعیہ کے دلہ تفصیلیہ سے جاننا، اور وہ الفاظ کا رٹا ہوتا ہے، پیپروں کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر اس کو سمجھ کے یاد کیا جائے گا کہ علم فقہ کیا ہوتا ہے، کہ اس میں حکم بھی معلوم ہو اور اس کی دلیل بھی معلوم ہو، تو وہ آدمی کہ جس کو کثیر احکام شرعیہ معلوم ہے اور ساتھ ان کے دلائل بھی معلوم ہیں اور بلکہ اس کے اندر ملکہ حاصل ہے، تو اس کو فقیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم نحو میں وہ آدمی کہ جس کو اس میں ملکہ حاصل ہے اعراب کے اندر اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کے اندر، وہ فوراً عبارت دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ ان کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، اور اس ربط کے بعد وہ پھر درست اعراب لگانے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ اتنا اس کو ملکہ ہے تو اس کو ہم نحوی کہیں گے کہ یہ بھئی نحوی ہے، اس کو نحو میں ملکہ ہے۔ تو آپ عام آدمی کو بھی بتا سکیں بھی نحو یہ ہوتی ہے کہ اس میں اس کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ طالب علم کو پتہ چل جائے کہ آخر میں اعراب کیا لگانا ہے۔
اور کلمات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ہمارے بعض طلبہ کہتے ہیں مجھے نحو آتی ہے لیکن ترکیب نہیں آتی۔ اصل میں وہ نحو، ان کو نحو ہی نہیں آتی بیسیکلی، اصل مقصود تو نحو کا تھا ترکیب، آپس میں ربط معلوم ہو۔ جب وہی نہیں ربط ہی نہیں جوڑ سکے تو پھر اس نحو کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ کرام، انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو آج تو ہمارا تعارف ہے، اسے کے آگے ہم انشاءاللہ نحو کا جو مقصود ہے آپس میں کلمات کا ربط، یوں کہہ لیں کہ اصل تو اجراء النحو ہے، نحو کا اجراء کیسے کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو خصوصی طور پہ اجراء کی طرف لے کے جائیں گے کہ یوں اجراء کرنا ہے، اور ان لیکچروں میں انشاءاللہ اجراء کی ہی مشق کروائیں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ کی جو نحو ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ذرا جو نحو کے اسباق ہیں ان کو دیکھ کے آئیں گے تو پھر مزید آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے اس میں صرف وہ نحو کے اسباق بیان نہیں کرنے، ہم نے باقاعدہ جو اصل مقصود ہے وہ اجراء النحو اس کو لے کے چلنا ہے کہ اجراء کیسے کرنا ہے۔ تو تعارف کے بعد آئندہ لیکچروں میں انشاءاللہ ہم اس کا اجراء کروائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کے موضوع کی طرف۔ تو علم نحو کا موضوع کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے، چونکہ کلمات کا ربط اس میں معلوم کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کلمہ بھی ہے، اور پورے کلام کے بارے میں حکم لگتا ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، تو اس لحاظ سے پورا کلام بھی اس کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ اور اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو اس کا حکم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک بندے نے بھی حاصل کر لیا ہے تو بقیہ سے یہ فرض اتر جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح میں نے آپ کو علم صرف کے لیکچر میں پہلے میں بتایا تھا کہ علم صرف کا ایک نام علم المیزان بھی ہے، ایسے ہی علم نحو کا ایک نام علم الاعراب بھی ہے، کیونکہ وہاں زیادہ جو گفتگو ہوتی ہے علم صرف میں وہ اوزان کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، اور علم نحو میں جو زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ اعراب کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اس طرح اس کا نام علم الاعراب بھی رکھا گیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ یہ تو اس کا تعارف تھا اور اس کی تعریف تھی اور اس کا حکم اور موضوع تھا۔ اب رہا کہ اس کی تدوین کیسے ہوئی، کس طرح علم نحو کا آغاز ہوا۔ تو کتب کے اندر دو طرح کی تدوین کے آغاز کے اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے دیکھا کہ اسلام عرب سے عجم کی طرف بڑھ رہا ہے اور عجمی عرب میں آ رہے ہیں، تو آپس میں ملنے کی وجہ سے اعراب کے اندر کافی غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ کچھ علم نحو کے قواعد لکھے، اور آپ کے پاس وہ کاغذ موجود تھا تو ابو الاسود یہ آپ کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ کاغذ کیا ہے، اس میں کیا لکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اعراب میں بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کچھ ایسے قواعد ہم تحریر کر دیں، کچھ قواعد بنا لیں کہ ان قواعد کی روشنی میں لوگ اعراب درست لگا سکے، اس میں خطا نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا ایک اس میں جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایسا جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا سبحان اللہ کہ پوری علم نحو یوں کہہ لیں کہ اسے ایک جملے کے اندر بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کل کلام اسم و فعل و حرف، کوئی بھی کلام جو ہے وہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو بنیاد تو یہی ہے، اس سے آگے پھر اسم فعل حرف کی پھر مزید قوانین بنائے ابو الاسود، اور آپ کے جو تلاميذ تھے انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا۔ آنے والے وقتوں میں بھی امام خلیل، امام سیبویہ جیسے، امام مبرد جیسے لوگوں نے بڑا اس میں کام کیا، ان کی ترتیب انشاءاللہ آخر میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کے پہلے مدون قرار پائے اور اس کے پہلے بانی کہہ لیں ان کو اس علم کے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دوسرا قول ملتا ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے قرآن کی آیت میں مطلب ایسی خطا کی کہ جس کی وجہ سے معنی بہت زیادہ فاسد ہو گیا، اور روایت یہ تھی کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، تو اصل آیت تو یہ تھی کہ بے شک اللہ اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، لیکن ایک عربی جو نہیں تھے مطلب اجمی تھے، انہوں نے چونکہ جو عربی تھے وہ تو فطرتاً ہی درست پڑھتے تھے، جو اجمی تھے ظاہر ان کو فطرتاً اس میں مہارت نہیں تھی، تو وہ قواعد بھی کوئی ان کے سامنے نہیں تھے، تو اس طرح وہ بعض اوقات اعراب غلط پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے معنی بہت زیادہ کفر کی جانب بڑھ جاتا۔ اب اس نے کیا پڑھا، اسے اعرابی نے اس نے پڑھا ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اس نے رسول ہی پڑھا۔ اگر آپ اس کو رسول ہی پڑھے تو اس کا عطف ہے مشرکین کے اوپر، اگر رسولہ پڑھے تو اس کا عطف اللہ کے اوپر۔ تو اب دیکھیں پہلی جو خطا یوں کہہ لیں کہ عطف کے اندر ہوئی، ٹھیک ہے، عطف غلط ڈال دیا تو معنی تبدیل ہو گیا۔ اس سے آپ علم نحو کو سمجھ لیں کہ علم نحو میں یہی دیکھنا ہے کہ کس کلمے کا عطف کس کے اوپر ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر آپ صحیح پہچان لیں گے تو آپ اس کا معنی مفہوم صحیح جان لیں گے، ورنہ جو ہے معنی میں سمجھنے میں خطا واقع ہو سکتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوالاسود کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی اس کے کچھ قواعد لکھو تاکہ لوگ اس میں غلطیاں نہ کریں۔ تو ابوالاسود نے عطف کے اور اس کے علاوہ کچھ قواعد تحریر کیے، اور پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ پورا ایک علم عارض وجود میں آ گیا۔ اور یہ بھی میں نے صرف کے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ آغاز کے اندر علم صرف اور علم نحو ایک ہی تھے، جیسے علم کلام، علم فقہ اور علم تصوف ایک تھے، بعد میں جب ان کے اندر وسعت آتی چلی گئی تو مستقل طور پہ یہ علیحدہ علم بن گئے۔ تو اسی طرح صرف اور نحو آغاز میں ایک ہی تھے، پھر جیسے ان کے اندر وسعت آتی چلی گئی یہ علیحدہ علیحدہ علوم بنتے گئے، اور صرف میں علیحدہ کتابیں تحریر ہونا شروع ہوگی اور نحو میں علیحدہ شروع ہوگی۔ اللہ اکبر، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، نحو کو اس طرح سیکھو کہ جیسے تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ میرے پیارے عزیز طلبہ کرام، دیکھیں کتنی مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اہم توجہ دلائی اس طرف، اور کتنی اس کی اہمیت امت کے اندر پیدا کی کہ جس طرح تم سنن و فرائض کو سیکھتے ہو نحو کو بھی ایسے ہی سیکھو۔ اس سے ہمیں نحو کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھا تعارف، موضوع، غرض، اس کا حکم اور اس کی تدوین کا آغاز کیسے ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے تو کچھ نحوی جھگڑے بھی شروع ہو گئے، تو اس میں مشہور بصریوں اور کوفیوں کے اختلافات ہیں۔ اب رہا کہ اختلاف کیسے ہوا اور ان میں کون سے لوگ ہیں جو اصل نحوی تھے اور جن سے علم آگے بڑھا اور جن کے مذہب کو ترجیح دی گئی، وہ کون ہے؟ تو یاد رکھیں سب سے پہلے علم نحو کے شاہ سوار وہ علماء بصرہ ہی ہیں۔ علماء بصرہ سے آگے کوفہ کے لوگوں نے علم نحو سیکھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی اس علم کے شاہ سوار بن گئے، حتیٰ کہ ان کے آپس میں اختلافات ہونے لگے، اور اختلافات کی جو وجہ تھی وہ استدلال تھا کہ جو علماء بصرہ تھے یہ زیادہ تر سماعت اور روایت کو ترجیح دیتے تھے، اور بہت زیادہ ضرورت ہو، اشد ضرورت کے وقت وہ قیاس کی طرف بڑھتے تھے، اور جو علماء کوفہ تھے یہ قیاس کی طرف زیادہ بڑھتے تھے۔ اور دوسرا فرق یہ تھا کہ علماء بصرہ جو تھے یہ عام
جو مستند فصحاء نہیں تھے ان کے کلام سے استدلال نہیں کرتے تھے، علماء کوفہ بعض کا غیر مستند فصحاء جو تھے ان کے کلام سے بھی استدلال کر لیتے تھے۔ تو اس طرح ان کے جب آپس میں جھگڑے بڑھتے گئے اور وہ یہاں تک کہ یوں کہہ لیں کہ شباب کو جب پہنچ گئے تو بعض علماء نے وہاں سے پھر بغداد کی طرف سفر شروع کر لیا، اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ بغداد بھی جو ہے باقاعدہ جس طرح کوفہ اور بصرہ کے علماء کا ایک طبقہ تھا، اس طرح علماء بغداد کا بھی ایک طبقہ نحو کے اندر بن گیا۔ جس طرح اندلس میں علماء گئے تو اندلسیوں کا ایک طبقہ بن گیا، اس طرح بغداد کا بھی طبقہ بن گیا۔ خیر جب 4 صدی ہجری کے اندر ان کے بڑے بڑے شاہ سوار دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ جھگڑا جو تھا یہ بھی دب گیا۔ تو بعد میں آنے والے علماء نے بصرہ کے نحویوں کو ترجیح دی اور ان کے مذہب کو اصل قرار دیا، اور جو کوفہ کے علماء تھے اور ان کے مذہب کو بطور اختلاف ذکر کیا، زیادہ ترجیح بصرہ والوں کو دی کہ یہی اوائل کے نحو کے شاہ سوار تھے۔ تو عزیز طلبہ کرام، یہ تو تھی وجہ اختلاف کوفہ اور بصرہ کے علماء کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا بنی، تو اس کو میں نے بیان کیا۔ آئیے آخر میں ہم آپ کو نحو کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس میں کام کیا ان کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اس علم کے جو امام ہیں اور اس علم میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آغاز میں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، یہی لوگ اس کے بانی ہیں اور یہی اس کے مدون ہیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کو عروج بخشا ان میں ابو الاسود اور ان کے تلامذہ ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی اور اس میں کتابیں لکھیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک امام جن کا نام ابو عمر بصری، اور ان کے شاگرد ہیں امام خلیل بن احمد، اور امام خلیل کے شاگرد امام سیبویہ، انہوں نے اس میں بڑا کام کیا۔ ٹھیک، تو پھر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ امام ابو الاسود کے بعد سب سے جو بڑا نام ہے وہ امام ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد فراہیدی کا ہے۔ 160 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور خلیل بن احمد کو سید اہل ادب اور فن عروج کا بانی کہا جاتا ہے، اور امام خلیل کے شاگرد ہیں امام سیبویہ، ان کا وصال 161 ہجری میں، اور ان کا امام سیبویہ کا جو پورا نام ہے وہ ہے ابو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، اور ان کے شاگرد ہیں امام سیبویہ کی امام اخفش اور امام قطرب، یعنی امام اخفش جیسے بڑے امام جو ہے وہ امام سیبویہ کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک امام ہے ابو الحسن علی بن حمزہ، ان کا وصال ہے 179 ہجری کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک امام ہے ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفراء، تو ان کا وصال ہے 207 ہجری میں۔ کوفہ کے جو بڑے بڑے علماء نحو ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک امام ہے ابو عثمان بکر بن محمد بن عثمان المازنی، 249 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ ان کی ایک بڑی ہی عمدہ اور معروف کتاب ہے علل النحو، اگر آپ کو دستیاب ہو جائے اس کو پڑھیں، بہت عمدہ کتاب ہے ابو عثمان مازنی کی۔ اور اس کے علاوہ ایک امام ہے ابو العباس محمد بن یزید، یہ امام مبرد کے نام سے مشہور ہے، ان کا وصال ہے 285 ہجری۔ تو یہ امام جو مبرد ہیں یہ امام ابو عثمان مازنی کے شاگرد ہیں، اور ابو عثمان مازنی جو ہے امام اخفش کے شاگرد ہیں، امام اخفش سیبویہ کے شاگرد ہیں، اور سیبویہ امام خلیل کے شاگرد ہیں، اور امام خلیل جو ہیں ابو عمر کے شاگرد ہیں، وہ ابو عمر جو ابو الاسود کے شاگردوں میں سے ہیں۔
تو یہ یوں کہہ لیں کہ ایک شجرہ نحو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس طرح اس میں ایک امام گزرے ہیں جن کا نام ابو الفتح عثمان بن جنی، یہ امام ابن جنی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا تاریخ وصالت 392 ہجری، اور علم صرف کے اندر بھی ان کا بڑا کام ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ان کا تعارف کروایا تھا علم صرف کے لیکچر میں بھی۔ تو یہ چند نام تھے جن کا میں نے ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کیا اور ان کا آپس میں تعلق بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ آخر میں آئیے درس نظامی میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ درس نظامی میں آغاز کے اندر تو کئی طرح کی کتابیں پڑھائے گی، نصاب النحو بھی پڑھائے گی، اس میں خلاصۃ النحو بھی پڑھائے گی اس میں، اور ابھی اساس النحو بھی آ گئی ہے، نحو میر بھی پڑھائی جاتی رہی اور بعض جگہ پڑھائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہدایت النحو ہے، کافیہ ہے، شرح جامی ہے۔ اب تو خیر شرح جامی پہ بریک ہے، اور اس سے پہلے الفیہ، شرح ابن عقیل، ملا عبد الغفور، یہ کتابیں بھی درس نظامی کے نصاب کا حصہ تھیں۔ تو بہرحال میرے عزیز طلبہ کرام، اگر آپ کسی فن میں مہارت چاہتے ہیں تو پھر ایک دو کتابوں سے نہیں، پھر کثیر کتب کا مطالعہ کرنے سے آپ کو مہارت ہوگی۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ایک کتاب پڑھ کے بیان کر رہا ہے تو اس کا علم جو ہے وہ ایک ہی کتاب پر مشتمل ہے، اور وہ ہستی جو 10-20 کتابوں سے تیاری کر کے بیان کر رہا ہے اس کا علم جو ہے وہ 10-20 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ ظاہر تقویت کس میں ہوگی؟ جس نے زیادہ مطالعہ کیا ہے۔ تو آپ سے عرض یہ کہ آپ ان علوم میں مہارت حاصل کریں، محنت کریں، مادہ پرستی کی طرف توجہ ہٹا دیں۔ جیسے دنیا دار مادہ پرستی کی طرف ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہماری آخرت ہمارے اس عمل سے خراب ہو رہی ہے، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ناراضی کا سبب بن رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اللہ کی ناراضی کا سبب ہے کہ نہیں۔ ان کو صرف اپنے مادے، اپنے مال سے غرض ہے کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھ جائیں۔ ایسے ہی ہمارے طلبہ کرام میں بیچارے بعض وہ ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم علم صرف نام میں مہارت حاصل کریں گے، میں ملے گا کیا کوئی بڑا عہدہ ملے گا، کوئی منصب ملے گا؟ میرے عزیز طلبہ کرام، آپ تاریخ ذرا اٹھا کے دیکھیں۔ ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں اسلامی علوم کی بڑی ریل پیل تھی۔ وہ وقت یاد کریں جب عالمگیر بادشاہ نے 1000 علماء کو جمع کیا اور ان کا صدر ملا جیون صاحب نور انوار کو بنایا، اور ان کی سربراہی میں فتاوی جات جمع کیے گئے، ان پہ بحث کی گئی، اور ایک بہت بڑا فتاوی جس کو فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیری کہتے ہیں وہ معرض وجود میں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اپنوں کی کوتاہیوں اور غیروں کی سازشوں کے سبب کیا ہوا کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب اسلامی حکومت کی عمارت گر گئی اور اغیار ہم پہ غالب ہو گئے، تو وہ لوگ جنہوں نے ان اسلامی علوم کو پڑھا تھا، جو ان سے آراستہ تھے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ ایسے کٹھن حالات کے اندر بھی ہمارے علماء نے بڑی جمع مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اپنے اسلاف کی اس میراث کو آگے تک پہنچایا۔ میرے عزیز طلبہ، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم بھی اس میں پختگی حاصل کریں اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آنے والی نسلوں تک اس میراث کو پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ آج کا ہمارا علم نحو کا دوسرا لیکچر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ مزید کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔